السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اردو کے حروف تہجی کو لے کر، جس کو ہم لوگ انگلش میں الفابیٹ اور ہندی میں ورنمالا بھی بولتے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ابتدا میں ایک قرآنی دعا سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم دعا ہے اور آپ تمام حضرات کو اس دعا کی ضرورت پڑتی رہے گی، اس لیے میں اس کی ذرا صراحت بھی کر دوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں جو 16ویں پارے میں ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ذہن کو کھول دیتا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ اس کا میں مختصر ترجمہ بھی کر دیتا ہوں جو آپ حضرات کے لیے آسانی کا سبب اور باعث بنے گی انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو دور فرما دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ امید ہے کہ یہ دعا بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ بھی انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حروف تہجی، الفابیٹ اور ورنمالا۔ اردو میں حروف تہجی، انگلش میں الفابیٹ اور ہندی میں ورنمالا۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد 38 یعنی 38 ہے، حالانکہ یہ تعداد انگلش اور ہندی میں آ کر مختلف ہو جایا کرتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اردو سیکھنا ہے اس لیے ہم اردو پر فوکس کریں گے۔ الف، اس کی مثال جیسے اللہ، ہندی میں اس کے لیے او اور انگلش میں اس کے لیے اے کا استعمال ہوگا۔ با، اس کے لیے انگلش میں بی اور ہندی میں بو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ بسم اللہ لے سکتے ہیں۔ پا کی مثال، جس کے لیے انگلش میں پو، پی اور ہندی میں پو کا استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ پہاڑ کی مثال لے سکتے ہیں۔ تا، تا کے لیے انگلش میں ٹی اور ہندی میں تو کا استعمال ہوتا ہے۔ تا کی مثال آپ ہندی میں تیر کی لے سکتے ہیں، تیر یا تیتر۔ اسی طرح ٹا ہے، ٹا، اس کے لیے انگلش میں ٹی اور ہندی میں ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹا کی مثال آپ اردو میں ٹماٹر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سا ہے، سا کے لیے انگلش میں ایس اور ہندی میں سو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سا کی مثال آپ ثمر سے لے سکتے ہیں، ثمر جس کے معنی پھل کے آتے ہیں۔ جیم، جیم کے لیے انگلش میں جے اور ہندی میں جو کا استعمال ہوتا ہے۔ جیم کی مثال آپ کوئی نام جمال یا جمیل، اس کی مثال میں پیش فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح چا، چا کے لیے انگلش میں سی ایچ کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں اس کے لیے چو کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ چا کی مثال آپ چمچے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہا ہے، ہا، اس کے لیے انگلش میں ایچ کا یوز ہوتا ہے اور ہندی میں اس کے لیے ہو کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ ہا کی مثال آپ حقہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خا ہے، خا کے لیے انگلش میں کے ایچ اور ہندی میں اسی کے لیے کھو کا استعمال ہوتا ہے۔ خا کی مثال آپ خرگوش کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔
آگے چل کر دال ہے، دال کے لیے انگلش میں ڈی اور ہندی میں اس کے لیے دو کا استعمال ہوتا ہے۔ دال سے آپ اس کی مثال دوا تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈال ہے، ڈال کے لیے بھی انگلش میں ڈی اور ہندی میں ڈو کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈا کی مثال آپ اردو میں ڈالی سے کر سکتے ہیں، ڈالی یا ڈلیا۔ ڈالی درخت کی ٹہنی کو بولتے ہیں۔ آگے چلیے، نمبر 13 پر غال ہے، غال کے لیے انگلش میں زیڈ کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی اور نمارہ میں اس کے لیے جو کا لفظ آتا ہے۔ غال کی مثال آپ ذکاوت، ذہین اور بے شمار مثال اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح را ہے، را کے لیے انگلش میں آر اور ہندی میں رو کا استعمال ہوتا ہے۔ را کی مثال آپ اردو میں راہی لے سکتے ہیں، راہی کہتے ہیں راستہ چلنے والے کو۔ اسی طرح ڑا ہے، ڑا کے لیے بھی انگلش میں آر اور ہندی میں رو کا استعمال ہوتا ہے۔ ڑا کی مثال میں آپ پہاڑ کو پیش کر سکتے ہیں، اس کے آخر میں ڑا کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح زا ہے، زا کے لیے انگلش میں زیڈ اور ہندی میں جو کا استعمال ہوتا ہے۔ زا کی مثال آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ وہی زکوٰۃ ہے جو اسلام کے فرائض میں سے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور زا تھوڑی سختی کے ساتھ استعمال ہوگا، اس کے لیے آپ زراف کا استعمال کر سکتے ہیں، جو ایک بہت ہی اونچی گردن والا جانور ہوا کرتا ہے۔ زا کے لیے، بڑی زا کے لیے بھی انگلش میں زیڈ اور ہندی میں اس کے لیے بھی جو کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سین، سین کے لیے انگلش میں ایس اور ہندی میں سو کا استعمال ہوتا ہے۔ سین کی مثال آپ سپاہی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑی شین ہے، بڑی شین کے لیے انگلش میں ایس ایس اور ہندی میں شو کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑی شین کی مثال میں آپ شرافت کو لے سکتے ہیں۔ شرافت کہتے ہیں جو انسان بڑا ہی نیک دل کا انسان ہو اور اس کے اندر شرارت کوئی نہ ہو، شرارت کا اپوزٹ شرافت استعمال ہوتا ہے۔ صاد ہے، سین شین صاد، اس کے لیے بظاہر تو انگلش میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا، لیکن اردو اور عربی میں اس کے لیے خاص اختلاف ہے۔ صاد کی آواز کو موٹی کر کے منہ بھر کے نکالتے ہیں، جس کو عربی زبان میں پر کرنا کہتے ہیں۔ صاد کی مثال آپ سراہی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زاد ہے، زاد کے لیے بھی زیڈ کا استعمال ہوگا اور ہندی میں اس کے لیے جو کا پریوگ کریں گے۔ زاد کی مثال آپ ضرورت سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر طا ہے، طا کے لیے بھی انگلش میں ٹی اور ہندی میں تو کا استعمال ہوتا ہے۔ طا کی مثال آپ طہارت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ طہارت یا طہور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، پاک چیز کو بولتے ہیں طہارت۔ زا کے لیے بھی انگلش میں زیڈ کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں اس کے لیے جو کا استعمال ہوتا ہے۔ عین، عین کے لیے انگلش میں کبھی اے، کبھی یو اور کبھی آئی کا استعمال ہوتا ہے۔ تینوں کی میں نے الگ الگ مثالیں دینے کی کوشش کی ہے۔ عین کی مثال اے جیسے علی، علی جیسے علی، اور عین کبھی یو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے عمر، اردو میں اس کو ہم لکھ کے دکھا رہے ہیں عمر، اور عین کبھی آئی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے عمران۔ تو عین اے کے معنی میں علی اور یو کے معنی میں جیسے عمر اور آئی کے معنی میں جیسے عمران۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 25 پہ ہے غین۔ غین کے لیے انگلش میں جی ایچ اور ہندی میں گو اور گھو کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح غین کی مثال آپ لے سکتے ہیں، بر وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، غلو۔ غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز میں تعریف کرنے میں یا کسی کی نقائص بیان کرنے میں یا کسی کی برائی کو بیان کرنے میں انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، اسی کو غلو کرنا کہتے ہیں۔ فا ہے، فا کے لیے انگلش میں ایف اور ہندی میں فو کا استعمال ہوتا ہے۔ فا کی مثال آپ فلور سے لے سکتے ہیں۔ فلور ایک منزل، دو منزل، جس کو آپ فلور بولتے ہیں۔ قاف، قاف کے لیے انگلش میں قیو اور ہندی میں اس کے لیے کو کا استعمال ہوتا ہے۔
اس کی مثال میں آپ قلم کو آسانی سے پیش فرما سکتے ہیں، قلم۔ اسی طرح کاف کے لیے انگلش میں کے اور ہندی میں کو کا استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹی کاف ہے، اس کی مثال میں آپ کلام، کلیمہ اس طرح کے الفاظ کو پیش کر سکتے ہیں۔ کلام گفتگو اور بات چیت کو بولتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے گاف کے لیے انگلش میں جی اور ہندی میں گو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ گلاب سے دے سکتے ہیں، گاف کے معنی گلاب، گاف سے گلاب۔ لام اس کے لیے انگلش میں ایل اور ہندی میں لو کا استعمال ہوتا ہے۔ لام کی مثال آپ کیا دے سکتے ہیں؟ لام کے لیے آپ عربی کا مجھے اچانک ایک لفظ یاد آیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لون۔ لون کے معنی رنگ کے آتے ہیں، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر میم ہے، میم کے لیے انگلش میں ایم اور ہندی میں مو کا استعمال ہوتا ہے۔ میم کی مثال آپ مامون دے سکتے ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو میرے ذہن میں اچانک آ رہی ہے۔ مامون اس کو بولتے ہیں جو امن میں ہو، جس کے اوپر کسی طرح کا دباؤ اور کسی طرح کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو، اس کو مامون بولتے ہیں۔ اور اردو میں ایک نام بھی استعمال ہوتا ہے، مامون الرشید۔ نون اس کے لیے انگلش میں این کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں اس کے لیے نو آتا ہے۔ نون کی مثال آپ بالکل آسان اور سادہ سی مثال جو روزمرہ کی ضرورت ہے اور فرائض میں سے ایک فرض ہے، نماز سے دے سکتے ہیں۔ واو کے لیے انگلش میں وی اور ڈبلو کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں اسی کے لیے وہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ وسیم نامی شخص سے دے سکتے ہیں، وسیم جو ایک آدمی کا نام ہوا کرتا ہے۔ ہا چھوٹی ہا ہے، اس کے لیے ایچ اور ہندی میں ہو کا استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹی ہا کی مثال آپ دے سکتے ہیں ہرن سے، جو ایک جانور ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ ہے، حمزہ کے لیے بھی انگلش میں کبھی اے، کبھی آئی اور کبھی یو کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انشاءاللہ۔ اور اسی کے لیے ہندی میں او کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ یا ہے اور یہ بھی یا ہے، اس یا کو یا معروف یا گول یا کہتے ہیں، اور اس کے لیے انگلش میں وائی یا آئی کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں یو یا ہرسئی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لمبی یا اور یا معروف کی مثال آپ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی۔ لمبی یا جو ہوتی ہے کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، اور یہ نہیں، گول یا اور یا معروف جو ہوتی ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے بھائی۔ اور یا مجہول اس کو بغل کی طرف گھسیٹ کر زبان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے لڑکے۔ تو اس لمبی یا کے لیے انگلش میں ای کا استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں اسی کے لیے اے کا استعمال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور بہت ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حروف علت اور اس میں جو ساؤنڈ ہوتے ہیں اردو زبان میں، اوپر جانے والے ساؤنڈ، نیچے جانے والے ساؤنڈ اور الگ الگ قسم کی جو آوازیں ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔